کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر زمین پر آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں ایک ہی سفر کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں تو آپ کو کتنی حیرت انگیز حقیقتیں معلوم ہوں گی؟ کون سے نبی نے سب سے پہلے انسانوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی؟ کس قوم نے اپنے نبی کی بات مان کر کامیابی حاصل کی اور کن لوگوں نے حق کو ٹھکرا کر اپنے اوپر عذاب کو دعوت دی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید میں مذکور 25 انبیاء علیہم السلام کے مبارک سفر کو آغاز سے اختتام تک ترتیب وار جانیں گے۔ ہر واقعہ اپنے اندر ایمان، صبر، توکل اور اللہ کی اطاعت کا ایسا سبق رکھتا ہے جو ہر مسلمان کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر اگلا واقعہ پچھلے سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز اب تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہر دیکھنے والا اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اب آئیے اس مبارک سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو آباد کرنے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اپنی قدرت سے ان کی تخلیق مکمل کی اور انہیں وہ علم عطا فرمایا جو دوسری مخلوقات کو عطا نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے احترام میں سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اسی تکبر نے اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا اور وہ قیامت تک انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی گئی۔ انہیں ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کی آزادی تھی مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ شیطان نے دھوکے اور وسوسوں کے ذریعے انہیں بہکایا یہاں تک کہ وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنے رب کے حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس واقعے نے پوری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن سچی توبہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا تاکہ یہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے دنیا کی آزمائش، ہدایت اور گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کی رہنمائی کے لیے اپنے برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وقت کے ساتھ زمین کے مختلف علاقوں میں پھیلنے لگی۔ شروع میں لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات پر قائم تھے، لیکن جیسے جیسے نسلیں بڑھتی گئیں کچھ لوگوں نے نیک اور صالح افراد کی یاد میں ان کے مجسمے اور نشانیاں بنانا شروع کر دیں۔ ابتدا میں ان کا مقصد صرف یاد تازہ کرنا تھا مگر شیطان نے آہستہ آہستہ اسی عمل کو شرک کی طرف موڑ دیا۔ چند نسلوں کے بعد لوگ انہی مجسموں کے سامنے جھکنے لگے، ان سے دعائیں مانگنے لگے اور اللہ کے بجائے انہیں اپنی امیدوں کا مرکز بنا بیٹھے۔ یہی وہ وقت تھا جب انسانیت پہلی مرتبہ کھلی گمراہی کی طرف بڑھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں چھوڑنے کے بجائے ان کی ہدایت کا انتظام فرمایا۔ ہر دور میں ایسے برگزیدہ بندے پیدا کیے گئے جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا مبارک نام بھی شامل ہے۔ آپ علم، حکمت، صبر اور عبادت میں اپنی مثال اب تھے۔ روایت ہے کہ آپ لوگوں کو سچ بولنے، انصاف کرنے، محنت سے روزی کمانے اور اللہ کی اطاعت کی تعلیم دیتے تھے۔ اپنے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں بلکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم پر چلے گا وہی حقیقی فلاح پائے گا، اور جو تکبر اور نافرمانی اختیار کرے گا وہ خود اپنے انجام کا ذمہ دار ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے باوجود بہت سے لوگ دنیا کی چمک دمک میں کھوئے رہے۔ کچھ نے نصیحت قبول کی لیکن اکثریت نے اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں اور ایک بار پھر انسان اللہ کی ہدایت سے دور ہوتا چلا گیا۔ گناہ عام ہونے لگے، ظلم بڑھنے لگا اور شرک نے لوگوں کے دلوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیں۔
انسانوں کو پھر ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو نہ صرف انہیں حق کی دعوت دے بلکہ صبر اور استقامت کی ایسی مثال قائم کرے جسے قیامت تک یاد رکھا جائے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ اپنی قوم کو نہایت محبت، نرمی اور اخلاص کے ساتھ سمجھانا شروع کیا۔ اب انہیں دن میں بھی نصیحت کرتے، رات میں بھی سمجھاتے، علانیہ بھی دعوت دیتے اور تنہائی میں بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ آپ بار بار فرماتے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ لیکن افسوس، ان کی قوم نے حق کو قبول کرنے کے بجائے اپنے کان بند کر لیے، اپنے کپڑوں سے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور تکبر کے ساتھ اپنی گمراہی پر قائم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت صرف چند دنوں یا چند برسوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اپنے صدیوں تک مسلسل اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ ہر گزرتا دن آپ کے صبر، اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسے کی نئی مثال بن جاتا تھا۔ لیکن جتنا زیادہ آپ حق کا پیغام پہنچاتے، اتنا ہی زیادہ قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑاتے اور عام لوگوں کو بھی آپ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ایک ایسے عظیم امتحان میں داخل ہونے والی تھی جسے پوری دنیا آج بھی طوفان نوح کے نام سے جانتی ہے۔